السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. ہمارا جو آج کا سب ٹاپک ہے وہ ہے ایگریکلچرل ایکسپینشن، ڈیولپمنٹ آف اریگیشنل پروجیکٹس. یعنی جو ہم پڑھ رہے تھے لینڈ ریفارمز میں، اکنامک ریفارمز میں، جو ہم نے پہلا جو سب ٹاپک پڑھا تھا وہ تھا لینڈ ریفارمز، اور اس کے بعد جو دوسرا اس کا جو ہے پارٹ ہے وہ ہے ایگریکلچرل ایکسپینشن، ڈیولپمنٹ آف اریگیشنل پروجیکٹس. تو اس میں کیا ہوا، جیسے ہی یہ ہماری اسٹیٹ ویوز میں آئی اس کے بعد ہی اریگیشن کا ایک الگ ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش کیا گیا. تو اس کو بہت زیادہ پریارٹی دی گئی. پہلے 5 سالہ پلان تھے، یہ فرسٹ 5 3 ایئر پلانس. یہ جو پہلے 3 ایئرس پلانس تھے ان میں ایگریکلچر اور اس میں ایریگیشن پر بہت زیادہ فوکس کیا گیا، اور ایوریج پروڈکشن جو تھی وہ 1951-52 میں جو 82.56 لاکھ ماؤنٹ تھی، وہ 1964-65 میں 1964-65 کے سال جو ہے وہ بڑھ کر 166 لاکھ ماؤنٹ تک پہنچ گئی. اس کے بعد پھر تھا ایرا آف کوآپریٹیوز. تو اس کوآپریٹیو موومنٹ پر بھی بہت زیادہ زور دیا گیا، اور اس کے جو تھا کوآپریٹیو موومنٹ اس میں زیادہ توجہ دی گئی، اس لیے کیونکہ اس میں جو مطلب ہے کسان یا زمیندار طبقہ تھا ان کو قرض دینے میں بڑی آسانی ہوتی تھی، اور فائنانسنگ آف کراپس میں کافی فائدہ مند تھا. اسی طرح لیز پر کلٹیویشن اگر کرنی ہو اس میں کافی یہ کارآمد تھی. مگر کوآپریٹیوز جو تھے، کوآپریٹیوز could not contribute much to revive the economy due to mismanagement and corruption. یہ جو کوآپریٹیوز کا جو سسٹم تھا یہ کرپشن اور مس مینجمنٹ کی نظر ہو گیا، اس سے کوئی خاطر ہوا فائدہ اسٹیٹ کی اکنامی کو نہ ہو سکا. اس کے بعد ہے اسٹیٹ بلڈنگ پالیسی، میجر ہائی لائٹس. اب اسٹیٹ بلڈنگ پالیسی میں کیا ہے، شیخ عبداللہ جب تک پرائم منسٹر رہے تو انہوں نے زیادہ تر توجہ دی کہ وہ مطلب چاہتے تھے کہ اسٹیٹ جو ہے وہ سیلف سفیشینٹ رہے اور آٹونامس رہے فائنانشلی، تاکہ گورنمنٹ آف انڈیا کے پاس انہیں نہ جانا پڑے. مگر جیسے ہی بخشی غلام احمد کے ہاتھ میں جو ہے اسٹیٹ کی بھاگ دوڑائی تو انہوں نے بالکل اس میں جو ہے یو ٹرن لیا، اور گورنمنٹ آف انڈیا سے انہوں نے بہت زیادہ فائنانشیل ایڈ لی، تاکہ ان کا جو مقصد تھا کہ نیا کشمیر مینیفیسٹو جو ہے وہ تب تک عمل نہیں جا سکتا جب ان کے پاس جو ہے فائنانسز زیادہ نہیں ہوں گی. تو اس کے لیے انہوں نے گورنمنٹ آف انڈیا سے بہت زیادہ فائنانشیل ہیلپ لی. تو گورنمنٹ آف انڈیا نے لونز پرووائڈ کیے، قرضے، اسٹیٹ بلڈنگ پالیسی کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے. تو اس کی وجہ سے ہماری اسٹیٹ جو تھی اس میں کافی زیادہ ماڈرنائزیشن آئی، ایگریکلچرل ریفارمز میں انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے انفراسٹرکچر میں بھی کافی زیادہ گروتھ ہوئی. تو اس کے علاوہ ٹورزم میں اور امپلائمنٹ کو جنریٹ کرنے میں بھی کافی زیادہ فائدہ ہوا. یعنی جہاں جہاں انویسٹمنٹ ہوئی تو انویسٹمنٹ کے ساتھ ساتھ امپلائمنٹ کے جو ہے مواقع بھی بڑھتے گئے. اس کے بعد ایگریکلچر میں جو ہے نئی نئی ٹیکنیکس کا استعمال کیا جانے لگا. فرٹیلائزرس جو تھے، جو آرٹیفیشیل فرٹیلائزرس ہیں، یوریا وغیرہ، ان کا استعمال کیا جانے لگا، اور ہائی یلڈنگ ویرائٹی آف رائس، جس کو پیڈی کہتے ہیں، پیڈی بھی کہتے ہیں، یعنی چائنا جس کو ہم چینی کہتے ہیں، یہ بخشی غلام احمد صاحب کے دور میں انٹروڈیوس ہوئی، جس سے جو ہے فوڈ پروڈکشن میں کافی زیادہ
اضافہ ہوا اسٹیٹ میں۔ اس کے علاوہ 2 اور اسکیمیں لانچ کی گئیں بخشی صاحب کے زمانے میں۔ ایک تھی CDS یعنی کمیونٹی ڈیولپمنٹ پروگرام، اور تھی IADP انٹینسیو ایگریکلچرل ڈیولپمنٹ پروگرام۔ یہ 2 اسکیمیں بھی بخشی صاحب کے زمانے میں ہی لانچ کی گئیں۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، باقی ہم نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے۔